میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بلیک ہول کیا چیز ہے؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ایک چیز اگر اس ہوریزون کو کراس کر لیتی ہے، پھر چاہے وہ ایسٹرونائٹ ہو یا پلانٹ یا سٹار یا لائٹ، وہ کبھی بھی واپس باہر نکل کر نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب بلیک ہول کے باہر کیا چیز چل رہی ہے اس کا ہمیں اچھا خاصا اندازہ تو ہے، مگر اس کے اندر جھانکنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ لیکن ہاں، یہاں کچھ قیاس آرائی ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کے مطابق ہمارا سارا یونیورس ایک بلیک ہول کے اندر ہے۔ یقین نہیں ہو رہا ہے؟ رائٹ، یہ پیپر دیکھیں، 2014 میں پبلش کیے ہوئے اس پیپر میں امریکہ کے سائنسدان نیکوڈم جے پاپلاسکی نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ ہمارا یونیورس بھی کسی بلیک ہول کے اندر ہی ہے۔ مجھے پتا ہے یہ ایک سنگین الزام ہے، تو چلے جانتے ہیں اس کے پیچھے سچائی کیا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں بنیادی حقیقت سے کہ بلیک ہول کیسے بنتے ہیں۔ ہر سٹار کے کور کے اندر ہر ٹائم ایک ٹیگ آف فورس سے سا سچویشن پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ نیوکلیر فیوژن اور گریوٹی کے درمیان بیسیکلی سٹار کے کور میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نیوکلیر فیوژن ری ایکشن، اور نیوکلیر فیوژن ری ایکشن سے نکلتی انرجی سٹار کی اوپروی لیئر کو گریوٹی کے ذریعے اپنے اندر کولیپس ہونے سے روکتی ہے، اور جیسے ہی فیوژن کا فیول ختم ہونے لگتا ہے، گریوٹی کے انورٹ قوت سے لڑنے کے لیے کوئی نیوکلیر انرجی بچی ہی نہیں۔ اور اگر سٹار کافی زیادہ میسو ہو تو اس کا پورا میس اپنے آپ ہی میں کولیپس یعنی اپنے آپ میں ہی امپلوڈ ہو جاتا ہے اور وہ سٹار بن جاتا ہے۔ بلیک ہول، اب ہمیں یہ تو پتا ہے ہر بلیک ہول کے اندر ہوتا ہے ایک سنگولیرٹی، a point of zero volume and infinite density۔ سائنسٹسٹ کے مطابق بلیک ہول میں گرنے والی ہر چیز اس سنگولیرٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک اکلوتی سنگولیرٹی نہیں ہے۔ بلیک ہول کے اندر جو آپ کو سنگولیرٹی دیکھنے کو ملتی ہے وہ دنیا میں یا یونیورس میں اکلوتی نہیں ہے۔ ایک اور ٹائپ کی سنگولیرٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں بگ بینگ سنگولیرٹی۔ ہمارا یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، یعنی چیزیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ لیکن 1960 جب اسٹیفن ہاکنگ نے اسی ایکسپینشن کو ریورس میں امیجن کرنے کی کوشش کی، ان کو ایک obvious سی چیز نظر آئی۔ سارا میٹر کسی زمانے میں بہت ہی چھوٹا انفینیٹلی ڈینس ریجن میں رہا ہوگا۔ An infinitely dense region is nothing but singularity، یعنی کہ سنگولیرٹی کے سملیرٹی سے کائنڈ آف ایسا نہیں لگتا کہ بلیک ہول اور بگ بینگ کے بیچ کوئی کنیکشن ہے۔ بس یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے، بلیک ہول کی سنگولیرٹی چیزوں کو اپنی طرف اپنے اندر کھینچتی ہے، بگ بینگ کی سملیرٹی سے چیزیں باہر کی طرف ایکسپینڈ ہو رہی ہیں۔ یہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے کے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں، تو کیا ہم ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ ویل، ڈائریکٹلی نہیں، لیکن ایک اور سیلیسٹیل آبجیکٹ بھی ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وائٹ ہول۔ بلیک ہول کا مکمل اپوزٹ، ٹوین وائٹ ہول، چیزوں کو باہر کی طرف پھینکتا ہے، اور اگر ایک چیز کو وائٹ ہول کے اندر داخل کرنا ہو تو اس کو لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز سفر کرنا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ حیران کن طور پر وائٹ ہول کے میتھمیٹک ماڈل میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وائٹ ہول میں بھی ایک سنگولیرٹی موجود ہے۔ تو کیا ہمارا بھی یونیورس کسی ایسے ہی وائٹ ہول کے سنگولیرٹی سے پیدا ہوا ہے؟ تو اگر ہاں، تو اس پورے یونیورس کو بنانے جتنا میٹر آخر آیا کہاں سے؟ اس وائٹ ہول کے اندر کچھ تھیوریز کے مطابق بلیک ہول اور وائٹ ہول آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ یہ کنیکشن ان کا ہوتا ہے پوائنٹ آف سنگولیرٹی، یعنی کہ جو سنگولیرٹی بلیک ہول میں چیزوں کو اندر کی طرف پھینکتی ہے، وہی سنگولیرٹی وائٹ ہول میں چیزوں کو باہر کی طرف نکالتی ہے۔ یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ بلیک ہول میں گرے سارے میٹر سے ایک نیا یونیورس بن سکتا ہے، مگر اس نیو فائنڈنگ کے پیچھے سائنٹسٹ ہی نہیں بلکہ ریسرچرز، ڈیٹا سائنس انجینئرز، ڈیٹا انالیسز ایکسیٹرا جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج ان دا ایرا آف ڈیٹا سائنس صرف اپنے آرگنائزیشن میں ہی نہیں بلکہ سارے انڈسٹری میں رول پلے کرتا ہے۔ اسی لیے آج کی کمپنی 44 لاکھ پر انالیسز اور سیلری آف 350% یقین نہیں ہو رہا۔ لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ فری ٹیسٹ، جس کی وجہ سے یہ آفر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ری لیول، اگر آپ کو ڈیٹا سائنس میں دلچسپی نہیں بھی ہے تو بھی ری لیول کے پاس 10 مختلف قسم کے کورسز ہیں، اور آپ کورسز لینے سے پہلے ان کے کونسلر سے بات کر کے معلوم کر سکتے ہو کہ آپ کے لیے کون سا کورس اچھا ہے۔ ان کورسز میں سے ہی اپنا پسندیدہ کورس چنو، ختم کرتے ہی ٹیسٹ دو اینڈ بوم،
اور آپ حاصل کر لیں گے اپنی ڈریم جاب۔ اور اگر یہ کورسز ختم کرنے کے بعد بھی 90 دن میں آپ کا جاب نہیں لگتا تو 50% آف کورس کی فیس آپ کو واپس مل جائے گی۔ اور اسی آئیڈیا کو استعمال کیا گیا ہے تھیوری آف فیکنڈ یونیورس 1992 میں۔ فزیز لی سمولن دی لائف آف کاسموس کی ایک بک میں ہائپوتھیسس کو پبلش کیا جس کا نام تھا کاسمولوجیکل نیچرل سلیکشن فیکنڈ یونیورس۔ اس تھیوری کے حساب سے جب کوئی چیز بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو کراس کرتی ہے تو سنگولیرٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ چیز کو اپنے اندر جذب کر کے سنگولیرٹی کا ماس اور سائز بڑھنے لگتا ہے اور ایونچولی اس کی میٹر جذب کرنے کی لمٹ پار ہو جاتی ہے اور سنگولیرٹی کی دوسری طرف ایکسٹریملی بڑا دھماکہ جنم لیتا ہے ڈاٹر یونیورس کو۔ یہ نیا یونیورس پچھلے والے سے انڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اس میں یونیورس فارمیشن کا پروسیس پھر سے شروع ہوگا، خود کے اسٹار فارم کرے گا، سولر سسٹم، گلیکسیز اور خود کے بلیک ہول بھی پھر ایک بار اپنے اندر نئے یونیورسز کو جنم دے گا اور یہ سائیکل پھر سے شروع ہو جائے گا۔ تو مطلب اس تھیوری کے مطابق ہر بلیک ہول کے اندر انفیکٹ ہم نے جن 2 بلیک ہول کی پکچر کھینچی ہے ان کے اندر بھی پورے کے پورے یونیورسز موجود ہیں۔ ہم اس سے بھی کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا یونیورس بھی بلیک ہول کے اندر ہی ہے۔ آپ اس تھیوری کے بارے میں کیا کہتے ہیں ناظرین؟ لیکن یہ سب سن کر آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ یہ تو ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے، میتھمیٹکلی اس بات کو ثابت کریں۔ برطانوی سائنٹسٹ ڈاکٹر روجر پینروز نے اپنے پینروز ڈائیگرام کی مدد سے 1950 کی شروعات میں اس تھیوری کا میتھمیٹیکل اور گرافیکل پروف دیا تھا۔ پینروز کا گراف کچھ ایسا دکھتا ہے۔ آپ کو بہت ہی سمپل طریقے سے اس گراف کو سمجھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ اگر ہمیں کسی بھی چیز کا پوزیشن پتہ لگانا ہو تو ہم یوزولی 2D یا 3D گراف کو یوز کرتے ہیں۔ ایک 3D گراف سے ہمیں کوئی بھی آبجیکٹ کہاں ہے تو پتہ چلتا ہے، لیکن کیا ہے اس کا جواب پانے کے لیے ہمیں ایک اور ڈائمینشن کو ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم انسان جو کہ ایک 3D ورلڈ میں رہ رہے ہیں اور 3D آبجیکٹ کو پرسیو کرنے کے لیے ایوالو ہوئے ہیں، 4 ڈائمینشنل گراف بنانا تو دور 4D امیجن نہیں کر سکتے، مگر جرمن ہرمن مینکوواسکی میتھمیٹیشین کی اسپیکولیشنز کو 2D میں کنورٹ کرنے میں کامیاب رہے۔ ان گراف کو آج ہم مینکوواسکی ڈائیگرام کہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے بیسکلی یہ کیا کہ اسپیس کی تینوں ڈائمینشنز کو جوڑ کر ایکس ایکسس پر لے کر آئے اور وائی ایکسس پر ٹائم کو رکھا۔ اب اگر میں اپنے آپ کو اس گراف پر بنانے کی کوشش کروں تو فی الحال میں یہاں ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوں، یعنی میرا پوزیشن تو تبدیل نہیں ہوا لیکن پھر بھی ٹائم کو آگے بڑھ رہا ہے 1 سیکنڈ پر سیکنڈ۔ اس گراف میں میرا پاتھ کچھ اس طرح دکھائی دے گا۔ اب چلو اس میں تھوڑی سپیڈ کو ایڈ کرتے ہیں۔ میری سپیڈ جتنی زیادہ تیز ہوگی میرا پوزیشن اتنا ہی تیزی سے تبدیل ہوگا۔ ٹائم ایکسس سے میرا اینگل اتنا ہی تبدیل ہوتا جائے گا۔ مینکوواسکی نے اس گراف کو کچھ اس طرح سے اسکیل کیا ہے۔ لائٹ کا پاتھ اس میں 45 ڈگری کا اینگل بنائے گا اور یونیورس کے رول کے حساب سے کوئی بھی چیز لائٹ سے فاسٹ ٹریول نہیں کر سکتی ہے، یعنی یونیورس کی باقی چیزوں کا پاتھ اس 90 ڈگری کے ٹرائنگل میں ہی رہے گا۔ بیسکلی کہنے کا مطلب اتنا ہی ریجن میں ہم ٹریول کر سکتے ہیں جیسا کہ اتنے ہی ریجن کو ہم پرسیو کر سکتے ہیں اور بس ایسا ہی ریجن ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے اوپر والا ٹرائنگل ہے ہمارا مستقبل اور نیچے والا ماضی۔ ان ٹرائی اینگلز ریجن کو اگر 3D میں امیجن کریں تو ہمیں ملتا ہے ایک کون، اور اسی لیے ان ریجن کو کون لائٹ کہتے ہیں۔ ان لائٹ کون کے باہر نہ ہم سفر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز ان والو کے اندر آ سکتی ہے، کیونکہ دونوں کے لیے ہمیں لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز چلنا پڑے گا، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ جتنا ایریا اپر کور کے اندر آ رہا ہے بیسکلی ہمارا مستقبل آبزرویبل یونیورس جتنا حصہ ماضی میں پرسیو کر سکتے ہیں۔ وہ یونیورس کا کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ تو اب ہمیں اتنا پتہ چل ہی گیا ہے 4D اسپیس ٹائم کا پلاٹ کیسے بنا سکتے ہیں، مگر پرابلم یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ لائٹ کون کا اینگل اورینٹیشن ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہتا۔ مان لو کہ ہم کسی بلیک ہول کے نزدیک جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے بلیک ہول کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے
اور مین پرابلم یہیں پر آتی ہے، بلیک ہول سے تو لائٹ بھی بینڈ ہو جاتی ہے، یعنی ہمارا لائٹ کون ہول کی طرف ٹلٹ اور اسکویش ہوتا جائے گا. جیسے جیسے ہم بلیک ہول میں گرتے جائیں گے، بلیک ہول سے باہر نکلنے کے چانس کم اور بھی کم ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنے ہی ہم ایونٹ ہوریزن کو کراس کر لیں گے پھر تو ہمیں اس یونیورس کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا فیوچر لائٹ کون پوری طرح بلیک ہول کے اندر ہی ہے. سو دیر از نو وے آؤٹ. مگر ہانیسٹلی اسپیکنگ ہر ایسٹروفزسٹ کو تو یہی چاہیے کہ وہ ایک بلیک ہول کے اندر جان سکے، لیکن لائٹ کون کے ٹلٹ ہونے کی وجہ سے سائنٹسٹوں کو اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سائنٹسٹوں کو اس کا بھی حل چاہیے تھا. ڈاکٹر روجر پینروز لائٹ کون کی سیمیٹری کو اسپیس ٹائم کرویچر سے بچانے کے لیے پینروز کے گراف کے ایکسس کو ہی بینڈ کر دیا. اب آپ نے یہ لائن اپنے اسکول کے میتھ پیریڈ میں ضرور سنی ہوگی، پیرلل لائنز میٹ ایٹ انفینٹی. پینروز نے اسی ٹیکنیک کو استعمال کر کے اس گراف کو بنایا. اس کو 2D گراف میں سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. آفٹر آل ہمیں 4D کو 3D میں ویژولائز کر کے پھر 2D میں ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن لیٹ می گیو یو ایگزامپل. تصور کریں آپ کے پاس ایک بال ہے جس پر چیسٹ کی طرح ڈیزائن بنا ہوا ہے، جس پر ہر سکوئر کا حصہ دوسرے سے برابر ہے. لیکن جب ہم بال کو سیدھا چہرے کے پاس رکھ کر دیکھتے ہیں ہمیں دکھتا ہے سامنے کے سکوئر بڑے اور ایڈجسٹ پر یہ سکوئر چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. بس یہ گراف بھی کچھ اسی طرح کام کرتا ہے. گراف کے بیک گراؤنڈ کو بینڈ کر کے پینروز نے لائٹ کون کے سٹرکچر کو فکس کر دیا، یعنی انہیں اور بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اور اپنی اسی ڈائیگرام کی مدد سے پینروز نے یہ میتھمیٹکلی ثابت کیا کہ ہاں ایک بلیک ہول کے اندر واقعی میں ایک پورے کا پورا یونیورس موجود ہو سکتا ہے. اور نہ صرف یہ پورا ملٹی ورس بھی مائنڈ بلوئنگ رائٹ. ایک بلیک ہول میں ملٹی ورس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کنسیپٹ جتنا مائنڈ بلوئنگ ہے اسے سمجھنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. مجھے امید ہے کہ میں آپ کو یہ کنسیپٹ تھوڑا بہت سمجھا سکا. تو اب اتنا سب سننے کے بعد اپنے دماغ سے امیجنیشن کے غوطے لگانے کے بعد کیا آپ کو یہ لگتا ہے سچ میں بلیک ہول کے اندر ہمارا یہ غضب سا یونیورس سمایا ہوا ہے؟ لکھیے اپنا جواب نیچے کامنٹ سیکشن میں. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ اس تھیوری سے ایگری کرتے ہو یا پھر نہیں؟ ویڈیو سے کچھ نیا سیکھنے ملا تو ایک لائک ضرور کرنا. سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کرو چینل کو ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا. خدا حافظ.